السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں عورت اور اسلامی تعلیم کے موضوع پر ہماری ایپیسوڈ نمبر 3، بیٹی۔ نیک اور عمدہ تعلیم دو، چونکہ پہلے یتامہ کو ان کا مال دے دینے کا حکم دیا تھا، اس لیے یہاں اس امر کی وضاحت کر دی کہ مبادا کسی طرح کی غلط فہمی پیدا ہو جائے اور ولی ان کا مال تمام وہ کمال ان کے حوالے کر دے۔ اس لیے پہلے مال کی اہمیت بیان کی گئی کہ اگر مال نہ ہو تو دنیا میں انسان کے لیے زندگی مشکل ہو جائے، لہٰذا اسے یوں ہی ضائع مت کرو، اگرچہ یہ یتامہ ہی کا مال ہے، لیکن اگر وہ کم فہمی کی وجہ سے اس کا انتظام نہیں کر سکتے اور اس لیے اندیشہ ہے کہ وہ کہیں سے ضائع نہ کر دیں، یا شاید دوسرے چالاک لوگ ہی گمراہ کر کے ان سے ہتھیا لیں، تو یہ ان کے حوالے نہ کرو۔ ہاں، تمہارا فرض ہے کہ ان کا مال انہی پر مناسب طریقے سے صرف کرو، ان کی ضروریات مہیا کرو، انہیں لباس اور خوراک وغیرہ سے متعلق کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے، اچھی تعلیم دو اور خود بھی پند و نصیحت کرتے رہو تاکہ وہ آئندہ زندگی کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو جائیں، اور جب اپنے مال و متاع کے انتظام کاروبار ان پر آن پڑے ان کے ہاتھ پاؤں نہ پھول جائیں، بلکہ وہ اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 6، اور یتیموں کا مال اور یتیموں کا امتحان لیتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں ہر طرح کی صلاحیت پاؤ تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے ان کے مال کو فضول خرچی سے جلد ضائع نہ کرو کہ وہ بڑے ہونے پر طلب کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہم نے اس سے پہلی آیت میں وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا کے معنی نیک اور عمدہ تعلیم دینے کے کیے تھے، اور اس آیت میں امتحان کا ذکر ہونے سے یہی درست بھی معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کا امتحان لیتے رہو تاکہ معلوم ہو سکے وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلوغ کی عمر کیا ہے؟ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ سن بلوغ 15 برس ہے، اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ نے اسے 18 برس قرار دیا ہے، لیکن اصل معیار عمر نہیں ہے، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا یتیم اپنے معاملات کی دیکھ بھال کے قابل ہے یا نہیں۔ یزید بن حرمز سے روایت ہے کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس سے خط لکھ کر پوچھا کہ یتیمی کی مدت کب ختم ہوتی ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بعض آدمیوں کے داڑھ ہی نکل آتی ہے اور وہ اپنے لین دین کے معاملات میں کمزور ہوتے ہیں، پس جب وہ اپنے معاملات کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کے قابل ہو جائیں اور وہ فوائد حاصل کر سکیں جنہیں دوسرے لوگ حاصل کرتے ہیں، تو ان کی یتیمی کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر۔ پس اصل چیز یہ دیکھنا ہے کہ یتیم میں کتنی صلاحیت ہے، کیا اس میں عقل کی پختگی آ گئی ہے، کیا وہ اپنے نفع نقصان سے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے اور اپنے کاروبار پر پورا تصرف کر کے اس کا مناسب انتظام کرنے کے قابل ہے۔ اگر عمر کے ساتھ یہ سب باتیں بھی وابستہ ہیں تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ آخر میں ولی کو ہدایت کی کہ محض اس خیال سے کہ اب مال اس کے اصلی مالک کے سپرد کرنا پڑے گا اور میرا حق تصرف اس پر سے اٹھ جائے گا، یتیم کے مال میں سے بے جا خرچ اور اسراف کرنا نہ شروع کر دو۔ قرآن تو دشمن تک کے حقوق کی ادائی کو تقوی کا جز قرار دیتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس سے ناانصافی کرنے پر آمادہ نہ کر سکے، ہر حال میں انصاف کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ ظاہر ہے کہ اگر دشمن سے بھی انصاف اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنے کی ہدایت ہے تو یتامہ کے حقوق کا زائل کیا جانا کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے، جو اپنے ہی بھائی بند ہیں۔ دشمن تو ممکن ہے کہ کبھی ہو اور خود بھی حقوق منوانے پر قادر ہو سکے، یتامہ تو ناداں اور کمزوری کے سبب اپنے حقوق کی حفاظت کرنے کے بھی ناقابل ہیں، اس لیے ان کے معاملے میں دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پھر فرمایا، اور اگر ولی یا سرپرست امیر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ انتظام کا معاوضہ لینے سے پرہیز کرے۔ ہاں، اگر وہ حاجت مند ہے تو مناسب طریقے پر
اس میں سے بقدر ضرورت کچھ لے سکتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 6۔ یہاں ایک ایسی پیشبندی کی ہے جس سے متعدد خرابیوں کا سدباب ہو جاتا ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جہاں سرپرست کے کندھوں پر کسی یتیم کی جان و مال کی نگہداشت کا بوجھ آ پڑتا ہے تو وہ اسے فضول بار سمجھ کر عدم توجہی برتتا ہے، اور چونکہ اس کا سارا مال اس کی تحویل میں ہوتا ہے، یہ خیال کر کے آخر میں جو اس کی نگرانی کی خدمت بجا لا رہا ہوں، میرا بھی تو حق ہے کہ اس کا کچھ معاوضہ لے لوں، وہ بعض اوقات غبن کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہدایت کی کہ جو ولی غنی اور امیر ہے اور اسے اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اس معمولی سی خدمت کے لیے کچھ اجرت لے، وہ تو نہ لے، لیکن اگر ولی غریب ہے، اس کی معاش اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، اور جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تشریح کی ہے، مسلم کتاب التفسیر، واقعی اس کی کارکردگی سے یتیم کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے، تو دستور کے مطابق بقدر ضرورت اس میں سے اجرت مشاہرہ لے سکتا ہے، لیکن بالمعروف یعنی مناسب طریقے پر، اور مناسب طریقہ یہی ہے کہ برادری اور پنچایت کے لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے، تاکہ یتیم کا مال بھی محفوظ رہے اور بات کو خود ولی پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔ اس طرح اجرت لے لینے کی اجازت دے کر کمزور طبیعتوں کو غبن اور ناجائز تصرف کے گناہ سے بچا لیا۔ جب یتیم سن بلوغ کو پہنچ جائے تو اس کے مال اس کے حوالے کر دیے جائیں، لیکن ممکن ہے اور آئے دن کا تجربہ بھی کہ بعض لوگ سرپرست سے کسی دشمنی کا انتقام لینے کے لیے بات کو یتیم کو گمراہ کر دیتے ہیں اور اس سے سرپرست پر تہمت لگوا دیتے ہیں کہ اس نے مجھے اتنا مال کم دیا تھا، اور اس طرح ولی بیچارے کو خواہ مخواہ کی کوفت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے فرمایا تھا کہ اگر کچھ حق کی خدمت لو تو برادری کے علم اور اجازت سے لو تاکہ تم پر غبن کا الزام نہ لگے۔ اب یتیم کا مال اس کے حوالے کر دینے کے بعد کسی شخصانے کے کھڑا ہونے کی پیشبندیوں کی سورہ نساء آیت نمبر 2۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو اس لین دین کے معاملے میں ان کے سامنے گواہ رکھ لو، اور اللہ خوب حساب لینے والا ہے، غرض کہ ان کا مال ٹھیک حساب کر کے ان کے حوالے کر دو، اور اس معاملے کے وقت بھی پنچایت کے معتبر آدمیوں کو بلا لو تاکہ بات کو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ولی کا فرض ہے کہ وہ یتیم کے مال کا پورا حساب رکھے اور اس میں کسی طرح کی خیانت نہ کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حسیب اور گناہوں پر سخت سزا دینے والا ہے۔ پس یتیم کے معاملے میں کسی قسم کے ناجائز تصرف کو روا راہ نہ دی جائے، اور کوڑی کا حساب کر کے اس کا مال اسے سونپ دیا جائے۔ یتیموں کے اموال سے متعلق جو قرآنی احکام بیان ہوئے ہیں، ان میں ہر جگہ جمع مخاطب کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی غرض و غایت یہ ہے کہ یتیم اور اس کی جائیداد کی ذمہ داری سارے خاندان اور قوم کے سر پر ہے، جو قدرتاً حکومت وقت کی اجازت اور منظوری سے اسے اٹھا سکتی ہے۔ اگر سرکاری طور پر کورٹ آف وارڈرز وغیرہ یہ فرض سر انجام دینے کو مقرر کیے جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیہ اس نے یتیم کی نشو و نما، اس کی تعلیم و تربیت اور ذہنی اور اخلاقی ترقی، اس کے مال کی حفاظت وغیرہ کا کام زیادہ عمدگی سے ہو سکتا ہو۔ اور کورٹ آف وارڈرز کی طرف سے بھی اگر یتیم کے کسی قریبی رشتہ دار کو اس کا سرپرست اور ولی مقرر کیا جائے تو اور بھی بہتر ہوگا، کیونکہ اس طرح تعلق کی خاطر کی وجہ سے وہ اپنے کام کو زیادہ دلچسپی اور سرگرمی سے کرے گا، نیز اس سے یتیم کے خاندان کو بھی اعتماد رہے گا۔ ان کی جائیداد محفوظ ہاتھوں میں ہے اور وہ اسے پورا تعاون دیں گے۔ بیوی، پہلا مقصد نکاح محبت، سورہ روم آیت نمبر 21۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے تسکین پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحم کے جذبات قائم کیے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نشان ہیں۔ بائبل کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پستی سے پیدا کیا ہے۔ لکھا ہے اور خداوند نے آدم پر ایک گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خداوند
خدا اس کی پستی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، کتاب پیدائش، مگر قرآن سے اس بیان کی تصدیق نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلائے۔ بعض لوگوں نے خلق منہا وزوجہا کے وہی معنی لیے ہیں جو کتاب پیدائش کے مدرجہ صدر آیتوں میں بیان ہوئے ہیں، یعنی خدا نے پہلی عورت کو آدمی کی پستی سے پیدا کیا۔ حالانکہ اس آیت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ تمام مخلوق ایک باپ کی اولاد ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایک باپ کی اولاد صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی اس سے پیدا ہوئی ہیں۔ منہا کی ضمیر میں اس نفس واحدہ کی طرف راجع ہے جس سے خلقکم کہا گیا ہے، اور آخر میں کہا کہ ان ایک باپ کی اولاد مرد اور عورتوں سے آگے نسل انسانی چلی ہے۔ اس آیت سے کسی طرح یہ معنی نہیں نکلتے کہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی پستی سے پیدا ہوئی تھی، کیونکہ یہاں خطاب عام ہے، اس میں صرف آدم ہی نہیں بلکہ سب لوگ گزشتہ اور موجودہ شامل ہیں، اور یہ بالبداہت غلط ہے کہ سب عورتیں مردوں کی پستیوں سے پیدا ہوئی ہیں۔ اب رہا ان حدیثوں سے متعلق جہاں ایک جگہ عورت کو پستی سے تشبیہ دی گئی ہے اور دوسری جگہ اسے پستی سے پیدا شدہ مانا ہے، بخاری کتاب النکاح، تو یہاں بھی عام عورتوں کا ذکر ہے، حضرت آدم یا حوا کا نام تک نہیں۔ دراصل ان دونوں جگہ عورت کی تشبیہ پستی سے دے کر اس کی فطرت کے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ بعض حضرات ایسی حدیثوں کو اسرائیلیات کا حصہ قرار دے کر بالکل نظر انداز کر دینے پر اصرار کرتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس سے ہرگز مراد نہیں کہ عورت پستی سے پیدا ہوئی ہے۔ عربی کا یہ محاورہ ہے کہ بعض اوقات کسی صفت کی بافرات موجودگی کو یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ تو اس سے پیدا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی بعض صفات کو یوں تعبیر کیا ہے، خلق الانسان من اجل، سورہ انبیاء آیت نمبر 37، یا اللہ الذی خلقکم من ضعف، سورہ روم آیت نمبر 54۔ دوسری جگہ ابلیس اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ ظاہر ہے کہ اجل سے یہی مراد ہے کہ انسان میں عجلت ہے اور تیزی کی صفت بدرجہ غائط ہے، اور ضعف سے مقصود یہ ہے کہ فطرتاً انسان بہت کمزور ہے، ورنہ اجل اور ضعف کوئی مادی چیزیں نہیں جن سے کچھ پیدا ہو سکے۔ چہ جائے کہ انسان اس طرح ابلیس کی نار سے پیدائش سے بھی یہی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ آتشی مزاج ہے، اور انسان کا طین سے پیدا ہونا اسے ان صفات سے متصف کرتا ہے جو طین کا خاصہ ہیں۔ اردو میں ایک ایسا ہی محاورہ مستعمل ہے، مثلاً جب کہتے ہیں کہ فلاں شخص آگ کا پتلا ہے تو اس سے بھی اس کے کردار کے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے۔ یہی محاورہ یہاں ان حدیثوں میں استعمال ہوا ہے، یہ کہ عورت پستی سے پیدا ہوئی ہے، اس عادت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ ضدی اور بے لچک فطرت لے کر آئی ہے، اور جب کسی بات کا ایک اثر قبول کر لیتی ہے تو اس پر سختی سے قائم ہو جاتی ہے اور آسانی سے اپنی رائے بدلنے پر تیار نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں گویا وہ اس پستی کی مانند ہے جو ایک طرف ٹیڑھی ہو کر دوسری طرف مڑنا نہیں جانتی۔ مرد کا فرض ہے کہ وہ عورت کی اس خصوصیت کا خیال رکھے اور اس کی صحیح رہنمائی کرے تاکہ وہ کوئی غلط اثر قبول نہ کر لے، نہ یہ کہ اس کی فطرت کے خلاف اسے کوئی کام کرنے پر مجبور کرے، کیونکہ پستی اور عورت دونوں کے سیدھا کرنے کا نتیجہ ایک ہی ہوگا کہ دونوں ٹوٹ جائیں گی۔ چنانچہ محولہ فوق دوسری حدیث کے آخری الفاظ میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ ڈالے گا، اور اس کا توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔ پس یہ غلط ہے کہ پہلی عورت ہوا مرد کی پستی سے پیدا ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت ہر حیثیت میں باعث سکون ہے، خواہ اس کی حیثیت ماں کی ہو،
ख्वाह बेटी की या बहन की, वो अपने बेटे या बाप या भाई के लिए सामान्य राहत पैदा करती है। अल्लाह ताला ने इसकी सरश्त में नरमी और हमदर्दी बहुत ज़्यादा रखी है, जिसके सबब वो दूसरों की तकलीफ़ ज़्यादा महसूस करती है और उनके लिए सामान्य सुकून और राहत मुहैया करने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें शुबा नहीं कि वो सुकून और राहत का मज़हर अतम इस वक्त बनती है जब इसकी हैसियत बीवी की होती है। इस सूरत में जिस खुलूस व मोहब्बत का इजहार इसकी ज़ात से होता है वो वाकई अल्लाह ताला के निशानात में से एक निशान है। माँ हो या बेटी या बहन, बहरहाल ऐसी एक हस्ती है जो हमारे साथ एक खूनी रिश्ता रखने के नतीजे में किसी हद तक फितरतन मजबूर है कि हमसे हमदर्दी करे, लेकिन बीवी की सूरत में इस एहसास फ़र्ज़ के सिवाय कि शरीयत इलाही और कानून मुल्की ने इसके ज़िम्मा चंद फ़राइज़ लगा दिए हैं और कोई दीनवी रिश्ता इसे मोहब्बत और वफ़ा पर मजबूर नहीं कर सकता। दूसरा मकसद निकाह बकाए नस्ल। कुरान ने औरत की पैदाइश की दूसरी गरज ये बताई कि इससे नस्ल इंसानी चलती है। चुनाचा वो बीवी को खेती से तशबीह देते हुए कहता है, निसाउकुम हरसुलकुम अल-बकरा, आयत नंबर 223, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। इससे मुराद ये है कि जिस तरह अनाज और गले की बका का इन्हिसार खेती पर है और अगर खेती न हो तो अनाज दुनिया से नापैद हो जाए, इसी तरह नस्ल इंसानी की बका औरत पर मुनहसर है और औरत न हो तो नस्ल इंसानी ख़त्म हो जाए। इससे साबित होता है कि कुरान के नज़दीक औरत का मकसद हयात दो गोना है। अव्वल सामान सुकून मुहैया करना, दोम नस्ल इंसानी की बका। इन्हीं दोनों मकासद की तशरीह एक हदीस से भी होती है। अबी दाऊद किताबुन निकाह, ऐसी औरतों से शादी करो जो बहुत मोहब्बत करने वाली और बहुत औलाद जनने वाली हों। इसकी दो ही सूरतें हो सकती हैं। पहली ये कि एक मर्द और औरत किसी किस्म की ज़ाहिरी रस्म पूरा किए बगैर बाहमी रजामंदी से एलानिया या खुफिया तौर पर जन और शोहर की हैसियत से रहने लगें, जैसे आजकल मगरब के बाद ममालिक में ज़वाज सदाका या याराना शादी का पुरशौकत नाम दिया गया है। दूसरी वो शिकल है जो शरीयत और मुल्की कानून के बाज़ ख़ास उसूलों के तहत सर अंजाम दी जाती है और उर्फ़ आम में निकाह कहलाती है। कुरान पहली किस्म के ताल्लुक़ के ख़िलाफ़ है, चुनाचा इसने औरत को हरस यानी खेती से तशबीह देकर अपना मकसद वाज़ेह कर दिया है। इसके नज़दीक मर्द और औरत को रिश्ता निकाह से वाबस्ता करने का मकसद ये है कि इनका ये ताल्लुक़ मुस्तकिल हैसियत का हो कि एहसान ये नहीं करता कि आज खेती ले ली और कल इसे छोड़ दिया, बल्कि वो इससे नफ़ा हासिल करने की खातिर इसे दायमी तौर पर अपने कब्ज़े में रखता है। दूसरे, वो इससे गल्ला और अनाज हासिल करता है, वो इसे यूं ही बंजर नहीं छोड़ देता। तीसरे, जब वो इसमें बीज डालता है तो जब तक फसल तैयार नहीं हो लेती वो हर तरह इसकी देखभाल करता है। ये नहीं कि बीज बो दिया और घर आकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ रहा, देख लिया जाए कि ये याराना शादी में इनमें से कोई एक चीज़ भी मौजूद है। इसमें ताल्लुक़ आर्ज़ी होता है जो इसके नाम ही से ज़ाहिर है। दूसरे, इनकी गरज औलाद पैदा करना नहीं बल्कि ऐश व इशरत है और इसीलिए अगर तमाम पेशबंदियों के बावजूद कहीं इत्तफाक से ऐसे जोड़े कि यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो अमूमन दोनों में जुदाई हो जाती है। ये सब बातें कुरानी मकसद निकाह के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि सच तो ये है कि इस्लाम ऐसे ताल्लुक़ को निकाह के नाम से ताबीर ही नहीं करता जिसमें मर्द और औरत दोनों किसी ज़िम्मेदारी का ख्याल किए बगैर मियाँ बीवी की तरह रहते हैं। इसकी नज़र में ये गुनाह है और वो इसकी मजम्मत करता है। याराना शादी की बुनियाद महज इस बात पर है कि मर्द और औरत हम ख्याली और हमजोकी के बायस दोस्ती से तजावुज़ करके ज़न और शोहर की तरह रहने लगते हैं, लेकिन वो इस रिश्ते की लाजमी ज़िम्मेदारियाँ बर्दाश्त करने से गुरेज करते हैं। गोया ज़नाशोई का ताल्लुक़ इनके नज़दीक इनके ज़दीकी हंसी खेल है या सिर्फ दफ़ा और वक्ती का बहाना, और सोसाइटी का कोई हक़ नहीं कि इस बारे में इन पर कोई पाबंदी लगाए या एतराज़ करे। इस्लाम में इसके बरखिलाफ़ निकाह बहुत अहम और संजीदा इक़दाम है। जहाँ इससे तरफ़ैन को कुछ हकूक़ मिलते हैं वहीं इन पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि सोसाइटी इनसे इन रिश्ते की कामयाबी या नाकामी के बारे में बाज़ पुर्स भी कर सकती है। हदीस है कि 3 बातें
ہنسی کھیل یا غیر سنجیدہ نہیں ہو سکتی۔ نکاح، طلاق اور غلام کا آزاد کرنا۔ موتا امام مالک، کتاب النکاح۔ قرآن جیسا سماج پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں تو عورت کھلے بندوں غیر محرموں کے سامنے تک نہیں آ سکتی۔ کجا یہ کہ وہ اعلان یا خفیہ طور پر کسی غیر محرم مرد کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے رہنے لگے، وہ ایسے فعل کو جرم اور مستوجب سزا قرار دیتا ہے۔ اس کی یہ کوشش ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو سماج کو فحش اور گناہ سے پاک رکھا جائے، اور اس مقصد کی حاصل کرنے کا ایک طریقہ اس نے یہ بتایا کہ مرد اور عورت اپنے اپنے دائرۂ عمل میں رہیں، عورت گھر میں عورت گھر میں رہے اور مرد باہر کے کام کی دیکھ بھال کرے۔ جب دونوں میں سے کوئی دوسرے کی حدود میں داخل ہو تو وہ بعض اصولوں کی پابندی کرے۔ دونوں آزادی سے صرف دو حالتوں میں یکجا ہو سکتے ہیں، یعنی یا ان دونوں کا نکاح شریعت کی روح سے حرام ہو، یا پھر وہ شرعی میاں بیوی ہوں۔ یہ رشتہ قانونی طور پر اختیار کیا جائے، سماج اسے منظور کرے اور اسے اس کا علم ہو، اور اس میں کوئی بات خفیہ نہ ہو، بلکہ وہ دونوں عدل اعلان میاں بیوی کی طرح رہیں۔ اس کے علاوہ اسلام میں مرد اور عورت کسی طرح جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کی نظر میں تمام وہ حالتیں زنا کی مختلف صورتیں ہیں وہ ان سے منع کرتا ہے اور ان کے لیے سزا مقرر کرتا ہے۔ فحش اور زنا سب سے پہلے ایک ایسی صورت سے متعلق حکم دیتا ہے جو اگرچہ عملی لحاظ سے زنا کے برابر نہ ہو، لیکن اپنے نتائج میں بہت اہم اور خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 15۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدچلنی کی مرتکب ہوں تو چاہیے کہ اپنے مردوں میں سے 4 آدمیوں کی ان پر شہادت ہو۔ اگر یہ 4 شخص گواہی دے دیں کہ واقعی وہ بدچلنی کی مرتکب ہوئی ہیں تو پھر ایسی عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمر پوری کر دے، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی دوسری راہ پیدا کر دے۔ فحش کے معنوں میں بہت وسعت ہے، اس سے محض سخت کلامی اور کوئی ناپسندیدہ فعل بھی مراد ہو سکتا ہے، اور دوسری حد پر اس کے معنی زنا بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ قرآن میں دوسری جگہ زنا کا ذکر ہے جہاں اس کی سزا 100 کوڑے مقرر کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں فحش سے زنا مقصود نہیں، بلکہ ایسا فعل ہے جو عورت کے اخلاق اور عفت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو بڑھ کر اسے زنا کے آخری جرم کے ارتکاب پر آمادہ کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں حکم دیا کہ فتنے کو سر اٹھاتے ہی دبا دو تاکہ وہ بڑھنے نہ پائے، اور اس کی سزا یہ تجویز کی کہ مجرم عورت کی آزادی چھین لو اور اس کی آزادانہ باہر کی آمد و رفت پر پابندی لگا دو، تاکہ نہ خود اسے مزید گناہ کے ارتکاب کا موقع ملے، نہ دوسروں کے لیے بری مثال بن سکے۔ اور یہ جو دوسری راہ کا ذکر ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں اس کا نکاح کر دیا جائے، یا پھر وہ توبہ کرے، جیسا کہ اس سے اگلی آیت کے آخر میں مردوں کے بیان سے ظاہر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 16۔ اور اگر تم میں سے 2 مرد بدچلنی کے مرتکب ہوں تو چاہیے کہ ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، بلا شبہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ زنا کی پہلی سزا 100 کوڑے۔ ان دونوں آیتوں کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہاں بدچلنی سے مراد زنا ہے، اور بعض دوسروں مثلا ابو مسلم اور مجاہد کے خیال میں یہاں فحش سے سحاقت اور لواطت مقصود ہے، اور زنا کی حد کا ذکر سورہ نور کی اس آیت میں موجود ہے۔ آیت نمبر 2۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما منہ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی الدین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہدوا عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زانی مرد اور زانیہ عورت کی سزا یہ ہے کہ ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اللہ کے دین کے معاملے میں رحم تمہارے راستے میں روک نہیں بننا چاہیے اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ مجرموں کو سزا دیتے وقت مومنوں کی جماعت وہاں موجود رہے۔ جلدو کے معنی ہیں ایسی چیز سے مارنا جس سے مضروب کی جلد تک اثر پہنچے۔ درے کے ساتھ مارنے کا رواج خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کے عہد سے شروع ہوا، اور کوڑے کا خلیفہ ثالث حضرت عثمان کے
رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہے۔ اس سے پہلے کبھی پتھر سے مارا جاتا تھا، کبھی جوتے، کبھی درخت سے کٹی ہوئی تازہ لکڑی سے۔ غرض یہ کہ انسان کی جلد تک اثر ہو اور مضروب کو اذیت پہنچے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کا مقصد جسمانی سزا دینے میں اذیت سے زیادہ رسوائی ہے۔ کوڑا کسی ایسی جگہ پر مارنا جائز نہیں جس سے موت واقع ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا انسان کی شکل یا کسی عضو میں نقص پیدا ہو جائے۔ اگرچہ جسم بالکل ننگا کر کے سزا دینے کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا، لیکن یہ بھی بے معنی ہے کہ مجرم کے جسم پر اتنے کپڑے چھوڑ دیے جائیں جس سے جلد تک ضرب کا اثر ہی نہ پہنچے اور سزا کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ جسمانی سزا سخت رسوائی کا باعث ہے، اور دوسرے لوگوں کی موجودگی سے جہاں مجرم کو زیادہ سے زیادہ رسوا کرنا منظور ہے، وہیں خود ان کے لیے بھی عبرت کا سامان مہیا کرنا مدعا ہے۔ سنگساری۔ یہاں بعض لوگوں نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب بعض روایتوں کی بنا پر جلدو سے رجم سنگساری مراد دیا ہے، لیکن تھوڑے سے تدبر سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ روایتیں غلط ہیں۔ چنانچہ سیوطی نے اتقان میں جو کچھ اس موضوع پر لکھا ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کسی روایت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ان کے نزدیک کوئی شخص قرآن کے اس صریح حکم میں کمی بیشی کرنے کا مجاز نہیں جو سورہ نور کی اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کے مجرم ہوں تو انہیں سنگسار کیا جائے، اور اگر فریقین میں سے ایک یا دونوں غیر شادی شدہ ہوں تو غیر شادی شدہ مجرم کو کوڑوں کی سزا دی جائے، لیکن یہ امتیاز بے معنی ہے۔ زنا کے معنی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ شرعی نکاح کے بغیر کسی عورت سے خلوت صحیح زنا ہے، پھر شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی تفریق کی کیا بنیاد ہے؟ ہاں، لونڈی کے لیے جو آزاد ہو کر کسی کے نکاح میں آئے، خود قرآن نے اس کے لیے نصف سزا مقرر کر دی ہے۔ النساء آیت نمبر 25، بلکہ وہاں نصف ما علی المحسنات کے الفاظ خود اس پر امر کی دلیل ہیں کہ قرآن کی روح سے زنا کے مجرم کو رجم کی سزا نہیں ملے گی اور صرف 100 کوڑے ہی لگائے جائیں گے، کیونکہ 100 کا نصف تو 50 ہو سکتا ہے۔ سنگسار کا نصف کیا ہوگا؟ اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا کرنا معلوم ہو جائے تو اس پر شرعی حد جاری کی جائے اور اس پر لعن طعن نہ کیا جائے۔ پھر اگر وہ دوبارہ زنا کرے تو اسے دوبارہ سزا دی جائے اور اسے پھر برا بھلا نہ کہا جائے۔ پھر اگر وہ تیسری مرتبہ زنا کرے اور اس کا زنا کرنا معلوم ہو جائے تو اسے بیچ ڈالے، اگرچہ اس کی قیمت میں بالوں کی ایک رسی ہی کیوں نہ ملے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ اگر زنا کی سزا رجم ہوتی تو مجرمہ لونڈی پہلی مرتبہ ہی مر گئی ہوتی، اسے دوسری اور تیسری مرتبہ جرم کرنے کا موقع ہی کہاں ملتا۔ نصف ما علی المحسنات ہی سے یہ بھی ثابت ہے کہ لونڈی کو اس سزا کا نصف دیا جائے گا جو محسنہ کو دی جائے گی۔ محسنہ سے متعلق صرف اسی جگہ قرآن میں مذکور ہے، اس سے مائتہ جلدتہ کی سزا دی جائے، رجم کا کسی جگہ ذکر نہیں۔ اور کیسے ممکن ہے کہ محسنہ کو رجم کی سزا دینا مقصود ہوتا اور قرآن اس کا ذکر نہ کرتا؟ سورہ نور کی اس اگلی آیت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ زنا میں رجم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ آیت نمبر 4 سورہ نور۔ زانی مرد کسی زانیہ عورت یا مشرکہ عورت کے سوائے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اسی طرح زانیہ عورت بھی کسی زانی یا مشرک مرد کے سوائے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اور مومنوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ احکام اس حالت سے متعلق ہیں جب کوئی مرد یا عورت شرعی طور پر زانی یا زانیہ ثابت ہو چکے ہوں اور ان پر حد وارد ہو گئی ہو۔ پس جب اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ وہ اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں تو حکم دیا کہ چونکہ انہوں نے ایسے فعل شنیع کا ارتکاب کیا ہے، اب یہ دونوں کسی اپنے ہی مثل یا مشرک سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس سے رجم کی تردید ہوتی ہے۔ رجم کے معنی ہے مجرم کی سنگساری، حتیٰ کہ وہ جاں بحق ہو جائے۔ وہ اگر مر ہی جائے تو اس کے بعد
نکاح کرنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہو سکتا ہے؟ نکاح تو زندہ آدمی ہی کر سکتا ہے۔ بس اس حکم کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ رجم نہیں ہوگا اور وہ شخص زندہ رہے گا، اور اگر اس کے بعد وہ نکاح کرنا چاہے تو اس پر یہ حکم وارد ہوگا۔ حدیث ہماری رہنمائی اس وقت کر سکتی ہے جب کسی مسئلے سے متعلق قرآن میں کوئی تصریح نہ ہو یا کوئی حکم قرآن میں مذکور ہو مگر مجمل ہو، مفصل نہ ہو۔ اس وقت بے شک ہم حدیث سے استصواب کریں گے، لیکن حدیث کی صحت پر پرکھنے کے لیے یہ کسوٹی ہے کہ وہ تعلیم اسلام کے عام اصولوں کے مطابق ہو اور قرآن کے کسی دوسرے حکم کے معارض نہ ہو، کیونکہ بہرحال حدیث قرآن پر قاضی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے قرآن پر ترجیح دی جائے۔ ہم رجم کے مسئلے میں کیا دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس سے متعلق کہیں ذکر نہیں، اور تمام بحث حدیثوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اور یہ حدیثیں بھی ایسی ہیں جو روایت کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر اپنی کتاب نازل کی، اور خدا نے جو احکام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ان میں آیت رجم بھی تھی۔ ہم نے اس آیت کو پڑھا اور اسے محفوظ کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنساری کی سزا دی اور ان کے بعد ہم نے بھی دی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جب لمبی مدت گزر جائے تو کوئی کہنے والا کہہ دے کہ آیت رجم تو قرآن میں موجود نہیں، اور اس طرح وہ ایک خدا کے نازل کردہ حکم کو ترک کر کے گمراہ ہو جائے۔ متفق علیہ۔ اس سلسلے میں بعض اور روایتیں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہیں، مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آیت رجم نازل کی تھی، اور اگر مجھے لوگوں کا ڈر نہ ہوتا کہ وہ اعتراض کریں گے تو میں اس آیت کو قرآن میں لکھ دیتا۔ موتا کتاب الحدود۔ کیا یہ روایتیں ماننے کے قابل ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم نازل ہو اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درج قرآن نہ کیا، یا پھر حضرت عمر کی سیرت کو جانتے ہوئے یہ ماننا کہ انہوں نے لوگوں کے ڈر سے ایک حق بات پر عمل کرنے سے احتراز کیا؟ یہ دونوں باتیں بعید از فہم ہیں۔ ان روایتوں کے ماننے کا یہ مطلب ہے کہ قرآن الکتاب مفسراً اور کل فی کتاب مبین کا دعویٰ ٹھیک نہیں، اور یہ ناممکن اور یہ نامکمل کتاب ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ یہ ماننا کہ کوئی ایسی وحی جو احکام پر مشتمل تھی اور اب اس میں موجود نہیں، انا لہ لحافظون کے الہی وعدوں کے بھی خلاف ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت حضرت عمر کی روایت کے خلاف ہے۔ انہوں نے ایک شادی شدہ عورت شرح نامی کو جلدہ اور رجم دونوں سزائیں دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کتاب اللہ کی روح سے اسے کوڑوں کی سزا دیتا ہوں، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے سنساری کی۔ مسند احمد بن حنبل کتاب الحدود، ترتیب شیخ عبد الرحمن البنا۔ گویا انہوں نے تسلیم کیا کہ کتاب اللہ میں کوڑوں ہی کا ذکر ہے، سنساری کا نہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجم کی سزا دیا کرتے تھے یا نہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ متعدد حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے شادی شدہ زنا کرنے والوں کو سنسار کی سزا دی۔ مثلاً دیکھیے مسلم کتاب الحدود۔ لیکن غالباً یہ سب کچھ اس وقت تک ہوا کہ اس سلسلے میں صریح حکم نازل نہیں ہوا تھا، یعنی جب آپ تورات کے احکام کی پابندی کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے شریعت موسوی میں سزائے رجم کی موجودگی کا ثبوت انجیل سے ملتا ہے، جیسا کہ فریسیون کے حضرت مسیح علیہ السلام سے اس سوال سے ظاہر ہے، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی، موسیٰ نے تو تورات میں ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورت کو سنسار کریں، پھر تو کیا کہتا ہے؟ یوحنا۔ حدیث نبوی میں سے بھی تورات میں رجم کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ روایت عبداللہ بن عمر متفق علیہ۔ تورات کے متد اول نسخوں میں زنا کا قانون کتاب الاستثناء کے باب 22 میں بیان ہوا ہے، لیکن اس کی شکل باوجود پوری تفصیل کے بہت مسخ شدہ ہے۔ بہرحال اس میں بھی بعض حالتوں میں زنا کی سزا سنسار ہی مقرر کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی امر سے متعلق کوئی صریح حکم نازل نہیں ہوا اور اس میں شرک نہ ہوتا تو آپ شریعت موسوی کی پابندی کرتے، جیسا کہ مثلاً قبلہ کے بارے میں ہوا۔ جب تک حرم کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم نازل نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس طرح قیام مکہ کے دوران
دوران میں بلکہ ہجرت کے بعد بھی آپ صوم و عاشورہ کے پابند رہے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے عاشورہ کا روزہ ترک کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ زنا کی سزا کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اصول پر کاربند رہے جب تک سورہ نور کی حد کا حکم نازل نہیں ہوا۔ آپ تورات کی سزا سنگساری پر عمل کرتے رہے، اور جب جلدہ کی سزا متعین ہو گئی تو آپ نے سنگساری کی سزا ترک کر دی اور 100 کوڑے کی سزا دینے لگے۔ اس کی تائید میں حدیث پیش کی جا سکتی ہے، بخاری میں ہے، کتاب الحدود، یعنی اسحاق نے روایت کی ہے کہ ہمیں خالد نے شیبانی کے واسطے سے بتایا کہ شیبانی نے کہا، میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا تھا؟ عبداللہ نے کہا، ہاں۔ اس پر میں نے پوچھا، کیا سورہ نور کے نازل ہونے سے پہلے یا اس کے بعد؟ عبداللہ نے جواب دیا، اس کا مجھے علم نہیں۔ یہ حدیث کئی لحاظ سے اہم ہے۔ گویا صحابہ کو یہ خیال آیا کہ سورہ نور کے حکم جلدہ کے بعد رجم کی سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ زنا کی دوسری سزا سزائے اخراج۔ سورہ نور کی مہولہ فوق آیت نمبر 3 ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے 100 کوڑوں کے علاوہ زانی اور زانیہ کی ایک اور سزا بھی مقرر کی ہے۔ آیت کو دوبارہ دیکھیے، الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی مرد زانیہ اور عورت یا مشرکہ عورت کے سوا کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اسی طرح زانیہ عورت بھی کسی زانی یا مشرک مرد کے سوائے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اور مومنوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ دوسری جگہ صریح حکم دیا ہے کہ مومن مرد کا مشرکہ عورت سے اور مومنہ عورت کا مشرکہ مرد سے نکاح مت کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ اور یہاں سورہ نور میں کہا ہے کہ مسلمان زانی مرد اور زانیہ عورت کا نکاح اب ان کے مثل یا مشرک ہی سے ہو سکتا ہے۔ بعد النظر میں یہ خیال گزرتا ہے کہ دونوں حکم ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا یہ بات نہیں۔ سورہ نور کی اس زیر نظر آیت سے مراد یہ ہے کہ ایسے صریح حکم کی خلاف ورزی کرنے والا مرد اور عورت اب مسلمان ہی کہاں رہے کہ انہیں عام اسلامی قانون کا پابند سمجھا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بحالت ایمان زنا نہیں کرتا، بخاری کتاب الحدود، یا زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، صحیح مسلم۔ وجہ ظاہر ہے کہ مومن وہ ہے جو خدا کے احکام کی پابندی کرتا ہے اور اس کے حرام کو کردہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن شرطوں پر بیعت لیا کرتے تھے ان میں ایک شرط زنا کرنے کی بھی ہوتی تھی، متفق علیہ حدیث ہے۔ پس جب کسی مسلمان نے زنا کا ارتکاب کیا تو اس نے گویا معاہدہ بیعت کی ایک شرط کی خلاف ورزی کی، جس سے معاہدہ باطل ہو گیا۔ اب وہ شخص گویا بیعت سے خارج ہو گیا اور مسلمان ہی نہیں رہا۔ ایسا مرد اور عورت آزاد ہیں، وہ چاہیں تو مشرک مرد یا عورت سے نکاح کر لیں، لہٰذا ان دونوں مقامات میں کوئی تضاد نہیں۔ انہی معنوں میں ایک اور حدیث کے الفاظ لا ینکح الزانی المجلود مثل، بخاری کتاب الحدود، یعنی ایسا زانی شخص جس پر جلدہ کی حد قائم ہو چکی ہے وہ کسی اپنی طرح کی عورت ہی سے نکاح کرے۔ چنانچہ جب ایک مسلمان نے شادی شدہ ہونے کی حالت میں ارتکاب زنا کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حکم کے تحت اس کا نکاح فسخ کرا دیا اور کہا کہ اب تو اپنے جیسی کسی زانیہ عورت ہی سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ صورت اس وقت تک قائم رہے گی کہ یہ لوگ توبہ کر کے اپنے آپ کو اسلامی شریعت کا پابند بنا لیں تاکہ معاشرہ ان کی دیانت و رسمت پر اعتماد کر سکے۔ چار گواہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ زنا کی سزا دوہری ہے، 100 کوڑے کی جسمانی سزا اور جماعت سے اخراج۔ چونکہ سزا ایسی سخت مقرر کی تھی، اسی لیے تاکید کی کہ جرم کے ثبوت میں کافی شہادت مہیا کی جائے تاکہ محض کسی دشمن کے کہہ دینے سے حد نافذ نہ کر دی جائے۔ اگر وہ گواہ نہ لا سکیں تو اس صورت میں فرمایا، سورہ نور آیت نمبر 5، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر اپنی تائید میں 4 گواہ پیدا نہ کر سکیں انہیں 80 کوڑوں کی سزا دی جائے، اور اس کے بعد کبھی ان کی شہادت قبول نہ کی جائے کیونکہ وہ جھوٹے ہیں۔ ہاں اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لعان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہلال بن امیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا۔ آپ نے فرمایا، یا تو تم 4 گواہ لاؤ یا تمہاری پشت پر حد لگائی جائے گی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے
पास गैर मर्द को देखे तो क्या वो गवाह तलाश करता फिरे, लेकिन आप यही फरमाते रहे कि गवाह लाओ वरना हद लगाई जाएगी। इस वक्त हिलाल ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, खुदा की कसम जिसने आपको हक़ के साथ नाज़िल किया है, अल्लाह ताला मुझे बरी कर देगा क्योंकि मैं सच्चा हूँ। इस पर मुंदरजा ज़ेल आयत नाज़िल हुई, मुत्तफ़िक़ुन अलैह हदीस के अंदर मौजूद है, सूरह नूर की आयत नंबर 9। और जो लोग अपनी बीवियों पर तोहमत लगाएं और सिवाय अपने और कोई शहादत न रखते हों तो इनमें से हर एक की शहादत ये है कि वो खुदा को अपना गवाह ठहराकर 4 मरतबा कसम खाए कि मैं सच्चा हूँ, और 5वीं बार कहे कि मुझ पर अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठा हूँ। और इसी तरह औरत भी सज़ा से यूं ही बच सकती है कि वो अल्लाह ताला की कसम के साथ 4 बार शहादत दे कि वो तोहमत लगाने वाला मर्द झूठा है, और 5वीं मरतबा कहे कि मुझ पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो अगर ये शख्स अपने दावे में सच्चा है। इन कस्मों को शरीयत में लान कहते हैं क्योंकि इसमें फ़रीक़ैन एक दूसरे पर झूठा होने की सूरत में लानत करते हैं। लान का लाजमी नतीजा तलाक है। इसके बाद वो मर्द और औरत बतौर मियाँ बीवी नहीं रह सकते, इनमें लाजमन अलहदगी हो जाएगी। अलहदगी हो जाने की सूरत में मर्द का कोई हक़ नहीं कि इस औरत से अपने माल यानी महर वगैरह में से कुछ वापस ले। मुत्तफ़िक़ुन अलैह। और जो बच्चा इस औरत से पैदा होगा वो औरत ही के पास रहेगा। मुस्लिम किताबुल लिहान। क्योंकि मर्द तो इससे पहले ही बरी ज़िम्मा हो चुका है। इस अमर का सबूत के कुरान शरी निकाह के सिवाय और किसी सूरत में औरत और मर्द के ताल्लुकात ज़नाशोई को तस्लीम नहीं करता। सूरह निसा के इस मकाम से भी मिलता है जहाँ इन औरतों की फहरिस्त गिनवानी है जिनसे निकाह करना हराम है। इस फहरिस्त के आखिर में है, और तमाम आज़ाद ब्याई हुई औरतें तुम पर हराम हैं सिवाय उनके जिनसे तुमने खुद निकाह किया है। सूरह निसा आयत नंबर 24। मोहसिना के मानी हैं खावन वाली या आज़ाद औरत, इसीलिए हमने दोनों मानी लिख दिए हैं। दूसरे, इस सूरत में यमीन के मानी मुआहिदा लिए जाएंगे और निकाह भी एक मुआहिदा है, न सिर्फ लुगत की रूह से यमीन के मानी निकाह दुरुस्त हैं, बल्कि बाद मुफस्सरीन ने भी इसे तस्लीम किया है अगर यूँ मानी किए जाएं इल्लल इस्तिस्नाए मुनक़ता के मानों में होगा। और आयत का मतलब ये होगा, तुम्हारे लिए ब्याई हुई औरतें भी हराम हैं सिवाय उनके जो तुमने खुद ब्याई हैं, वो तुम पर हराम नहीं। यहाँ एक और बात भी काबिल गौर है कि लफ्ज़ निकाह यहाँ अपने आम मानों में इस्तेमाल हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान शादीशुदा औरतें ही तुम पर हराम हैं, बल्कि दूसरे मज़हब की औरतों पर भी ये हुक्म हावी होगा। कुरान ने इनकी रस्म निकाह को तस्लीम किया है, चुनाचा दूसरी जगह मुसलमानों को हुक्म दिया, काफिर औरतों के उक्ते निकाह को रोक न रखो। आयत नंबर 10 अल-मुम्तहिना। और फिर फरमाया कि अगर काफिर औरतें इस्लाम कबूल कर लें तो तुम इनके पहले शोहरों को इनके अदा किए हुए महर देकर इनसे शादी कर सकते हो। जाहिर है कि यहाँ हालत कुफर के निकाह को तस्लीम किया है। अल-मुख्तसर, कोई भी औरत हो अगर वो तुम्हारी मनकुआ बीवी नहीं तो वो तुम पर हराम है, और निकाह के बगैर इससे ताल्लुकात ज़नाशोई ज़ना की हद में आएंगे, और इसके लिए ज़ना की हद मुकर्रर है। वाखिर तावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।